وتیرہ چل رہا ہے کہ ایک پہلو ختم ہوتا نہیں ہے کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو غیروں کی سازشیں ہیں ہمیں الجھائے رکھنا. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی عام بندہ یا غیر مسلم کوئی گستاخی کرے، صرف وہی گستاخی نہیں، گستاخی اگر کوئی عالم دین بھی ہے تو وہ کرتا ہے تو وہ بھی گستاخی اس پر بھی گرفت ہے. بات لمبی چوڑی نہیں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جن چیزوں پر نصوص موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ موجود ہیں، ان چیزوں پر ایک عالم دین کہلانے والے، مفتی کہلانے والے بندے کیا اتنا سطحی لحاظ سے تبصرہ کرنا اب آپ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی غلط کہنے کی کوشش کی ہے اور اس کا وہ خود محافظ ہے. ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن، ہمارا ہی ذکر ہے قرآن پاک اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کوئی اپنے علم کے بلبوتے پر، اپنی نسمجی کے بلبوتے پر طرح طرح کی باتیں کرتا رہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی نہ تو شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی ہے، نہ ہی قرآن پاک میں کوئی تعریف ممکن ہے. اب آبجی وقار یہ عالم اور مفتی کہلانے والا بندہ، اس کے پھر جو فالور ہیں ہمارے، میں سوشل میڈیا گروپ میں ایک دوست نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ پوری ویڈیو تو سنیں. تو میں نے عرض کیا کہ ویڈیو سننے کے موجود کوئی بات ذہن میں آتا نہیں ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ صراحتاً گستاخی پر معمول ہے. بہرحال مفتی طارق مسعود کو اس بات پہ توبہ کرنی چاہیے اور حکومت وقت کو اس پر نوٹس بھی لینا چاہیے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو امی کے لفظ پر سطحی معنی اور نچلے درجے کا معنی کر کے اس چیز کو اجاگر کرنا، انہوں نے بہت افسوس اس لفظ امی کا سطحی معنی کیا، جبکہ حضور کا امی ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی آپ کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی اس سے، بلکہ اس کا معنی جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کوئی دنیا دار آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کسی دنیا دار سے نہیں پڑھے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کا خود رب ذوالجلال جو ہے وہ استاد ہے، آپ کو پڑھانے والا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو شاہد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اب اس کا یہ معنی کرنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ امی ہیں، امی کا معنی جاہل کرنا یا ان پڑھ کرنا. بہرحال حکومت وقت کو اس بات پہ ہم جو آگاہ بھی کرتے، آگاہ خیر ہوتے، حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لیں، اور علماء اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا اچھے طریقے سے نوٹس لیں. اور مفتی طارق مسعود سے گزارش ہے بیان کو رجوع کی صورت میں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے توبہ بھی کریں اور رجوع بھی کریں. اور تیسری بات یہ کہہ دینا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ جس معاشرے میں رہتے تھے، آپ کا کلچر الگ تھا، آپ کا کھان پین رہن سہن الگ تھا. اب اس کی دوسری طرف موازنہ کرنا جاپان کے پروفیسروں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ، کہ ان کا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ ان پڑھ ہیں. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ تو ایک پڑھا لکھا عالم کہلانے والا مفتی بندہ ہے، تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے. قرآن مجید فرقان حمید بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ادھر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہترین نمونہ ہے، خدا خود کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال خود فرما رہے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے، اور آپ یہاں پہ استدلال کر رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ. اور بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا مفتی مسعود صاحب کو کہ آپ یہ اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی.